ہمارا یہاں اکٹھا ہونا خوشی کے موقع پر اس بات پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی والد یا کوئی بھی والدہ اپنے بچے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ کائنات کا منفرد میرا بچہ بن جائے، پوری کائنات کا۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں 8 ارب انسانوں میں سے آپ کے بچے کو اللہ منفرد کردار ادا کرے، منفرد بنا دے، کوئی مشکل نہیں۔ میرے لیے 4 چیزیں ہیں، یہ ہر شخص کے لیے ہے، ہر ادارے کے لیے ہے اور ہر والد اور والدہ کے لیے۔ 4 چیزیں ٹوٹل دنیا اور آخرت کی سعادت میں آپ کے حصے میں آئیں گی اور آپ کے بچے کے حصے میں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم چاہتے ہیں ان کو نوٹ کر لیں اور اپنی زندگی میں اپنا لیں اور اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے اداروں میں اور اپنے اسکول میں، مکاتب میں، مدرسوں میں، یقیناً دنیا اور آخرت دونوں آپ کی جوڑی۔ پہلی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری۔ نافرمان کو اللہ کبھی بھی کامیابی نہیں دیتے، دائمی کامیابی، دنیا کی بھی آخرت کے بھی۔ دنیا کی کامیابی عارضی طور پر مل سکتی ہے، فلاں نے جہاد بنا دیا، فلاں نے ایٹم بم بنا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن میں آپ کے کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے صرف 4 چیزیں درکار ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے۔ وہ فرمانبرداری جس شخص میں آ جائے، جس بچے میں آ جائے، اللہ اسے نواز دیں گے، چاہے وہ گانے والا کیوں نہ ہو۔ آپ کے پڑوس کا جنید جمشید شہید احمد اللہ ہے، اللہ نے اتنی عزت دی کہ شاید وہ لوگ جو اپنے ماں باپ پر نہ روئے اس بندے کے لیے روتے رہے۔ کیا اندازہ کریں، وہ جب جہاز گرا تھا نا جنید جمشید کا، اس سے 1 ہفتہ پہلے رشیا کا جہاز گرا، اس کی خبر ہائی لائٹ ہوئی۔ اس سے 1 ہفتہ پہلے ارجنٹائن کا جہاز گرا تھا، اس کو بھی نمایاں کوریج نہیں ملی بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں۔ یہ جہاز گرتا ہے 15 دن کے وقفے کے ساتھ، 2 جہاز گرتے ہیں 15 دن کی گیپ کے ساتھ پہلے، کوئی نمایاں خبر نہیں آتی، پوری دنیا کا میڈیا اچھالتا نہیں، ہائی لائٹ نہیں کرتا، لیکن اس کو پوری دنیا کے میڈیا نے پیش کیا۔ کیوں؟ میرے دیدو، اسی جہاز میں کمشنر موجود تھا، چکوال کا یہ بلکہ تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا آپ میں سے۔ اسی جہاز میں ڈاکٹر موجود تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا آپ میں سے۔ اس جہاز میں میاوانی کا ٹھیکیدار سب بڑا جو گورنمنٹ سطح پر ٹھیکے لیتا تھا وہ موجود تھا، کوئی نہیں جانتا۔ اس جہاز میں آرمی کے کیپٹن موجود تھا، کوئی نہیں جانتا۔ اس جہاز میں دنیا کے ہر چیز چاہے بھی نظروں سے دیکھتے نا، میرا بیٹا ڈاکٹر، میرا بیٹا کیپٹن، میرا بیٹا کمشنر، یہ سارے لوگ جہاز میں موجود تھے، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کیا نام تھا۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا فرمانبردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار، جو پہلے گانے والا جنید جمشید، اس کی وجہ سے پوری دنیا پوری دنیا میں نمایاں کر رہی ہے۔ کیوں بھی میرے اور آپ کے چچا کا بیٹا نہیں تھا جنید جمشید، میری اور آپ کے خالہ کا بیٹا نہیں تھا جنید جمشید، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ گیا تھا، اللہ نے اس کو نمایاں مانا۔ میرے دیکھو پوری دنیا میں دیکھیں، میں آپ کسی ڈیفینس میں آپ کے تھوڑا سا آگے ایک شخص رہتا ہے، وہ منسٹر گزرا ہے مشرف دور میں، اسی کا بھائی وہ منسٹر گزرا ہے، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جس باپ کا وہ بیٹا ہے، اسی باپ کا ایک بیٹا عالم ہے، اس کا نام شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب ہے، اسی کا بھائی ہے، اسی ڈیفینس میں رہتے ہیں اور منسٹر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا ہم میں سے۔ اس کا بھائی اللہ کے رسول کا فرمانبردار ہے، جس کا نام مولانا تقی عثمانی صاحب ہے، پوری دنیا ہاتھ ملانے کے لیے ترستی ہے اس کے چہرے دیکھنے کے لیے۔ منسٹر کا کوئی نام نہیں جانتا، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک باپ کے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، یہ منسٹر وزیر رہا ہے، کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی
صاحب کو دنیا کی حکومتیں ٹائم لیتی ہیں کہ ہمیں 15 منٹ دے دیں, ہمیں آدھا گھنٹہ دے دیں. یہ اعزاز اللہ کے رسول کے فرما برداروں کی حصے میں آتا ہے. آپ ایک اور مثال دیں, میرے بچے, ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہمارے بوڑھے, ہمارے جوان سب جانتے ہیں لاہور کے ایک ڈاکٹر, لاہور کے 4 بڑے ڈاکٹروں میں سے ایک وہ ڈاکٹر جس باپ کا بیٹا ہے, وہ ڈاکٹر شارجہ میں بھی جاتا ہے رہنے کے لیے, ابو ظہبی میں بھی جاتا ہے, دبئی میں بھی جاتا ہے. لاہور کے بڑے ڈاکٹر میں سے ایک ہے, اس کو کوئی نہیں جانتا, کوئی بات نہیں, کوئی اس کا حسن نسل نہیں جانتا. اسی کا بھائی اللہ کے رسول کا فرمانبردار, اس کا نام مولانا طارق جمیل صاحب ہے. اس کو پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسی. ڈاکٹر کا کوئی نام نہیں جانتا, سگا بھائی, ایک باپ کا بیٹا, اور مولوی صاحب کو پوری دنیا پہچانتی ہے. پاؤں چومنے کے, ہاتھ نہیں, پاؤں چومنے کے لیے دنیا تیار ہے. کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری. میرے دلوں یہ ٹاپ آف لسٹ ہے. کس شخص نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے رسول کا فرمانبردار بنا دیا, اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور کامیابی دیں گے. نمبر 2, پہلی چیز کے لیے اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. دوسری چیز والدین کا فرمانبردار. والدین کا فرمانبردار مجھے کوئی ایک شخص دکھا دے, کوئی ایک شخص جو والدین کا فرمانبردار مکرے درجے کی بہتر زندگی گزارے, دنیا میں نہیں دکھا سکتے. میں پوری دنیا میں آپ کو پوری تحقیق کر کے ریسرچ کر کے بتا سکتا ہوں. میں ابھی بھی سفر ہے, 4 تاریخ کو مجھے دبئی میں جانا ہے, 5 کو شارجہ میں جانا ہے, افریقہ میں جاری کرنا ہے, پھر ملیشیا جانا ہے. میں آپ کو پوری دنیا کی تحقیق بتا رہا ہوں. پوری دنیا میں جتنے پاگل ہیں, مسلمان, ہندو, یہودی, عیسائی, بدھ, پوری دنیا میں جتنے پاگل ہیں, پاگل, کوئی ایک پاگل نہیں دکھا سکتے جو والدین کا فرمانبردار ہو اور پاگل ہو. پوری دنیا میں نہیں دکھا سکتے. اور پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا ناکام نہیں دکھا سکے جو والدین کا فرمانبردار ہو اور ناکام گزار رہا ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کسی بورڈ پیسن میں 2 ہوٹل ہے, کسی آپ کے قریب میں 2 ہوٹل ہے. ہم ایک دفعہ اپنے کسی ساتھی نے دعوت دی, چلے کھانا کھاتے ہیں, پروگرام میں آئے, فرینچ میں کھانا کھاتے بلانے پر گئے. ہمیں انتظار کرنا پڑا 15-20 منٹ کہ جگہ نہیں تھی. اسی کے مقابلے میں دوسرا ہوٹل, اس کے بھائی گئے, 2 بھائیوں کے ہوٹل, وہ انتظار کر رہا ہے کوئی آئے اور میں وہ کروں, پلیٹ لگاؤں. ادھر انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور وہ خود انتظار کر رہا ہے, کوئی جاتا نہیں ہے. میری عادت ہے ریسرچ کرنے کی, تحقیق کی میری عادت ہے. پتہ چلا دونوں بھائی ہیں, ایک کے ساتھ والدین رہتے ہیں, والدین کی خدمت کر رہے ہیں, دوسرا بیوی بچوں کے ساتھ ہے, والدین کے ساتھ دینا آتا ہے پینے کے لیے. وہ مکھیاں مارتا ہے, رستا ہے, کوئی داغ ہے, اور اس کے بعد بٹھانے کے لیے جگہ نہیں. تو پوری کائنات کا نتیجہ بتا رہا ہوں. پوری دنیا جتنا بھی بد کردار شخص ہو, جتنا بھی گناہگار شخص ہو, جتنا گھٹیا شعبے کا ہو, اگر والدین کا فرمانبردار ہے تو اللہ اس کو چوٹی پر پہنچائے گا. ٹاپ کے لوگ پوری دنیا, دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے, پوری دنیا کے ٹاپ کے لوگ وہی ہیں جو والدین کے فرمانبردار ہیں. پوری دنیا میں گھٹیا زندگی, پریشان زندگی, تنگ حالی والی, بدحالی والی زندگی وہی گزار رہے ہیں جو والدین کے کسی نہ کسی درجے میں نافرمان ہیں. تجربہ کر لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کیا کرتا ہوں, ساتھی کو ہے بات یہ بولنا نہیں کہ میں اس بندے کی تعریف کر رہا ہوں, تعریف مقصود نہیں, والدین کی فرمانبرداری بنانا مقصود ہے. ایک شخص گزرا ہے اپنے پاکستان میں, حکمران گزرا ہے, اور ایسا حکمران تھا کہ لوگ اس کو بد دعائیں دیتے رہے. مساجد میں مقام Peace be unto you. Wa alaikum assalam.